الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عام طور پہ جب ہم کسی بھی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس میں گرامیٹیکلی رول یہ ہوتا ہے کہ کام کا پہلے تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کام کو جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ لیکن جب کہیں پہ ہمیں تاکید کسی بات میں پیدا کرنی ہو اور کسی معنی میں حصر پیدا کرنا ہو، پختگی پیدا کرنی ہو، پھر اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جس کی طرف کام کو منسوب کیا گیا اس کو پہلے لایا جاتا ہے اور کام کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جو ارشاد فرمایا ایاک نعبد، تو اصل میں اگر ویسے دیکھیں تو جملہ یہ بنتا تھا نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پہلے یہاں پہ لایا ایاک نعبد، تو یہاں پہ اب معنی یہ بنے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ آدھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے اور آدھی یہ بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک سورۃ الفاتحہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ آگے جب انسان یہ پڑھتا ہے نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب اس کا تعلق بندے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اب بندے کا تعلق اس سے شروع ہو رہا ہے اور بندہ اب اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم آخر تک اب یہ بندے کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو پہلی 3 آیات میں بیان کیا، پہلے تعارف کروایا، پھر اس کے بعد اپنا اقتدار اور اختیار بیان کیا۔ تو یہاں پہ اب یہ فرمایا کہ ایاک نعبد، اب یہ بندہ اقرار کر رہا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ جو عبادت کا لفظ ہے یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پرستش، اطاعت اور فرما برداری، اور ہر وقت کی غلامی۔ تو اب یہاں پہ عبادت سے مراد یہ تینوں الفاظ ہیں کہ اگر انسان کی عبادت یہ نماز کی صورت میں ہے یا کسی بھی صورت میں ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس کی غلامی یعنی کہ انسان جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، تو دیکھیں جب کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے تو وہ اپنے آقا کے حکم کا تابع ہوتا ہے کہ وہ ہر کام جو اس کو اس کے آقا نے حکم دیا اسی کے مطابق اس کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے۔ تو عبادت سے مراد جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو 3 طرح کی عبادات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے نماز پڑھی تو نماز میں بھی ہم نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ ہماری قولی عبادات، زبانی عبادات، اور اسی طرح بدنی عبادات اور مالی عبادات، یہ ساری کی ساری للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیے، نماز کا تحفہ دیا اور بہت سے تحائف دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو تحفہ پیش کیا وہ کیا تھا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا زندہ رہنا اور اس دنیا سے جانا، تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو انسان کی ہر طرح کی عبادات، تو
تو یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قولی عبادات میں یا قلبی عبادات میں یہ خشوع اور خضوع، انسان کی امید اور ڈر اور خوف، یہ سارے کا سارا اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بدنی عبادات میں انسان کی نماز، انسان کا روزہ، انسان کا حج، تو ہر طرح کی یہ جو عبادت ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح مالی عبادات ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اب یہاں بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، دراصل اس میں اس مدد سے مطلب یہ ہے کہ ایسی مدد ایسے کام میں کہ جہاں پہ مدد کے لیے کسی ایسی ہستی کو پکارا جائے جو وہاں پہ موجود نہ ہو، اور مدد کے لیے بھی اس کو اس طریقے سے بلایا جائے کہ وہ ظاہری طور پہ اس کے مدد کرنے کے اسباب موجود نہ ہوں۔ تو ایسے کاموں میں اس طرح سے جو ہم مدد طلب کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف کس کے لیے، کس سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ مثلاً اب دیکھیں، ہم بہت سے کام کرتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، اور ظاہری طور پہ ہم یہ کام خود اپنی حیثیت سے کر بھی نہیں سکتے، اپنی طاقت کے مطابق کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں اگر تو ہماری مدد کرے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں اسباب موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس کا ایک مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو غزوہ بدر میں ہم دیکھیں کہ اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آج تو نے مدد نہ کی تو اس روئے زمین پہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اب حالات جو بظاہر نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ کفار کی تعداد، مشرکین کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ 1000 کا لشکر ہے، یہاں پہ 313 لوگ ہیں، اور بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے مدد کرنے کے کہ کس طریقے سے مدد ہوگی۔ تو اب یہ جو براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اس طرح کی مدد یہاں پہ مراد ہے کہ جب بھی انسان ایسی مدد طلب کرے تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک دوسری قسم یہ ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں یہاں پہ، تو ہم کوئی کام کرتے ہوئے بعض اوقات کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کام کرنا ذرا، یہ میرے ساتھ آنا ذرا، یہ میری مدد کرنا ذرا، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جو اسباب کے تحت کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ جو بغیر اسباب کے کسی سے مدد طلب کریں گے تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بغیر اسباب کے جب کسی سے مدد طلب کرنی ہے تو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنی ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ مدد طلب کرنا بھی دعا کے ذریعے ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا نا الدعاء هو مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ یہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ ارشاد فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو خالصتاً اسی کے لیے پکار کرتے ہوئے اس کو پکاریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی الوہیت کے، اپنے معبود ہونے کے دعویٰ بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل بھی دیے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اس دنیا میں اگر کوئی الہ اور معبود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اور پھر سورۃ الاخلاص میں دیکھیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ تمام تر ضروریات سے، رشتے ناتوں سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اس جیسا کوئی اور ہے۔ تو جب اس جیسا کوئی اور نہیں ہے تو پھر اس لیے یہ سارے کے سارے کام اسی کے ساتھ خاص ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز 4:50 پہ ادا کریں گے ہم۔